الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو مصنف ابن عبد الرزاق نے نقل کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پوری اسلامی تعلیمات پر عمل کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اسلام پر عمل کرنے میں روکے گا۔ انہ لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، واضح ہدایات آنے کے بعد تمہارے پاس واضح ہدایات اسلامی شرعی ہدایات آنے کے بعد پھر بھی تم حق سے دور ہو گئے، پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر خطرہ ہے سزا کا بھی، جو دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو مصنف ابن عبد الرزاق نے نقل کیا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اور جو یہ پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی روایات مصنف ابن عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ سے لی ہیں، یہ پہلے لکھی گئی ہیں کتابیں۔ فرمان کا مفہوم یہ ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ کہ بالکل دنیا کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، الگ تھلگ ہو جانا، کچھ دنیاوی کام نہ کرنا، اور علیحدہ ہو کے صرف اللہ اللہ کرنا۔ اسلام میں اس چیز کی تصور نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے پوری زندگی گزارنے کی ہدایات دی ہیں، ان ہدایات پر جب یہ عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، خواہ وہ روزینہ کما رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اگر اس میں اپنی نیت درست کر لیتا ہے تو وہ ساری عبادت ہے۔ اور مقصد رہبانیت اختیار کرنے والوں کا بھی عبادت ہی تھا کہ اللہ کو پوری طرح یاد کریں، جس کو سورہ حدید 27ویں پارے کے آخر میں بیان ہے نا، رہبانیت نبتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم وکثیر منهم فاسقون۔
لوگوں نے رہبانیت اختیار کی، ابتدعوہا، ابتدا بدعت سے ہے، خود نئی چیز اپنے اوپر نافذ کر لی، ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان کے اوپر یہ والی ترک دنیا نہیں فرض کی تھی رہبانیت کے، سب کچھ سے ہٹ کے الگ بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے جاؤ، ہم نے نہیں ان پر یہ فرض کی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر نافذ کی تھی۔ لیکن فما رعوا حق رعایتہا، کی تو رہبانیت ہے، الگ ہو کہ اللہ اللہ کریں گے، لیکن انہوں نے کما حقہ اس کا پھر خیال نہیں کیا۔ وہ جو بیٹھے تھے حجرہ تقدیس میں نا، بظاہر تو اس میں رہبانیت میں یہ انہوں نے اختیار کیا اللہ اللہ کرنا، لیکن یہ بھی ایک فن تھا مال و دولت جمع کرنے کا۔ ہمارا ہوا حق رعایتہا، ہم نے نہیں کیا ان پر فرض، لیکن انہوں نے خود کیا اور خود خیال بھی نہیں کیا، چلو کر لیا تھا تو پھر اس کا حق ادا کرتے۔ اسلام تو کہتا ہے لا رہبانیت، بالکل سب کچھ چھوڑ کر صرف ہی وہ عبادت کرتا رہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اگرچہ بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ شادی نہ کرے اور دین کی خدمت میں مصروف رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن سنت یہ نہیں ہے۔ اس پر کتاب لکھی گئی العلماء العزاب ترجیح العلم علی الازدواج، العلماء العزاب ترجیح العلم علی الازدواج، شادی کو نہیں کیا کہ بال بچوں میں مصروف ہو جائیں گے، تو اس میں وہی جو ادھر مصروف رہنا ہے تو دین کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کو اکثر جمہور نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہی ہے کہ شادی نہ کرے اور واقعتاً اپنے اوپر اس کو کنٹرول ہے، گناہ نہیں ہوگا تو دین کی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شادی نہیں کی، وہ بھی ایک وجہ تھی، وہ اپنے ایک سفر میں چل رہے تھے، لیکن اسلام شادی کرنے کو یہ پیغمبرانہ سنت کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ہماری پیغمبروں کی مشترک سنتیں خوشبو لگانا اور شادی کرنا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ، اس میں تو بات یہ ہے دوستو، اسلام جو پوری زندگی کی ہدایات دیتا ہے ان پر اگر نیک نیتی سے عمل کیا جائے تو وہ سب ثواب ہے، سب عبادت ہے، تو رہبانیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور رہبانیت میں بیٹھ کر بظاہر زاہد بن کر ترک دنیا کا بورڈ اور لیبل لگا کر جمع دنیا کی جا رہی ہو تو یہ تو غلط بات ہے، اس سے تو وہ بے روپیہ ہی بہتر تھا۔ جو مشہور واقعہ لکھا ہے نا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اپنے ہی یہ اسلامی بادشاہوں کے ہندوستان کی بات ہے کہ وہ پیش ہوا، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ نے اس کو کہا تم ایسے روپ میں ظاہر ہو جاؤ میں نہ پہچان سکوں تو میں انعام دوں گا۔ وہ کہیں دہلی کی کسی کونے میں بیٹھا ہے، واللہ عالم کسی اور شہر میں، بادشاہ کا وہاں دورہ ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا یہاں بڑا عالم، بزرگ، عبادت گزار، راہب، کوئی ایسا بندہ اللہ والا بیٹھا ہے تو اس سے ملاقات کرتے ہیں، دعا کراتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی یہاں ہے ایک بڑا فقیر آدمی، اللہ والا ہے اور اس طرح ہے، مستجاب الدعوات ہے، لوگ اس سے ملتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں۔ بادشاہ بھی چلا گیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کے خوش ہو گیا، بادشاہ نے اس کو درہم و دنانیر ہدیے میں دیے، اس نے قبول نہیں کیے، اس نے قبول نہیں، وہ بڑے زور لگاتا رہا بادشاہ اور ہر طرح کے اس کو فضیلتیں فضائل سنائے، لیکن اس نے نہیں لی، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد یہی بندہ جس کو وہ بادشاہ ہدیہ دے رہا تھا، بزرگ، یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اپنی بات بتائی کہ آپ نے بادشاہ سلامت یہ کہا تھا کہ تم اس رنگ میں ظاہر ہو جاؤ کہ میں نہ پہچان سکوں تو انعام دوں گا۔ تم جو فلانے شہر میں گئے تھے اور ایک بزرگ سے ملے تھے، وہ بزرگ میں تھا اور آپ نے مجھے نہیں پہچانا، مجھے بڑے ہدیہ دے رہے تھے آپ، میں نے قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو 100 درہم دے دو، اس نے قبول کر لیے انعام۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو، اس وقت میں آپ کو ہزاروں اشرفیاں دے رہا تھا، آپ نے قبول نہیں کی اور اب 100 درہم دیا تو قبول کر لیے۔ اس وقت قبول کرتے تو زیادہ انعام مل رہا تھا، وہ بزرگ یا وہ بے روپیہ وہ جو بھی کچھ چیز تھی، کسی نیک کی صحبت اس کو حاصل تھی،
اس نے کہا اگر اس وقت میں وہ ہزاروں اشرفیاں لے لیتا تو اللہ والوں کی جماعت بدنام ہو جاتی کہ یہ تو پیسہ جمع کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ گروہ پورا بدنام ہو جاتا اللہ والوں کا۔ اب میرا انعام ہے، یہ میرے لیے رزق حلال ہے، آپ انعام دیں، آپ مجھے نہیں پہچان سکے۔ تو بات یہ انہوں نے رہبانیت خود اختیار کی، اسلام نے نہیں ان کو کہا تھا، لیکن رعایت اس کی نہیں کی ہے۔ اللہ تو دیتا ہے، پھر جب اس مقام پہ آئے تو اس لحاظ سے قرب بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، پھر قرب ملتا ہی قربانی سے ہے۔ جب ایک شعبہ اختیار کیا ہے تو اس میں قربانی پھر بہت اونچی ہے، پھر ذرا صبر کریں نا، اللہ کی مدد تو صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بات یہ دوستو، ایمان والوں کی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک حصے کو کہتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے حصے کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ جو حقوق اللہ ہے اس کو ایمان، عقائد، عبادات کہتے ہیں، جس کو ارکان اسلام میں بیان کیا، ایمان لانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عقائد اور عبادات یہ انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں، اور اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، حقوق اللہ کہتے ہیں۔ جن امور کا تعلق اپنے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ متعلق ہے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد میں معاملات بھی داخل ہیں، اخلاقیات بھی داخل ہیں، اور معاشرت بھی داخل ہے۔ وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تقریباً بیان ہوتا رہتا ہے، اور پھر قربانی آ جاتی ہے، فطرانہ آ جاتا ہے، وہ بھی بیان ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ایک اہم شعبہ وہ معاملات ہیں، پھر اخلاقیات اور معاشرت بیان کریں گے۔ معاملہ لین دین، آپس میں بیع و شراء، خرید و فروخت، تجارت کو کہتے ہیں۔ جو بھی باہم آپس میں معاملہ طے ہو اس کو معاملہ کہتے ہیں، وہ لین دین ہے، اور اسی میں پھر نکاح، طلاق وغیرہ یہ چیزیں ساری داخل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین رزق تو جہاد میں ہے، جہاد کیا جائے اور پھر اس میں مال غنیمت نصیب ہوتا ہے۔ پہلی شریعتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس شریعت کے لیے حلال طیب قرار دیا۔ جہاد کے بعد سب سے اہم رزق حلال وہ کاروبار ہے، تجارت ہے، جو اصول شریعت کے مطابق ہو، تھوڑی ہو یا بڑی ہو۔ دوسرے نمبر پر تجارت ہے، تیسرے نمبر پر بعض احادیث میں زراعت ہے، کھیتی باڑی، کیونکہ کھیتی باڑی میں بھی جو محنت ہے اس میں انسانیت کی خدمت ہے، کہ وہ غلات اور رزق، میوجات، پھل تیار ہو رہے ہیں جو انسانوں کو پہنچیں گے، وہ بھلے پیسوں سے خریدیں گے، لیکن اگر چیز خریدنا چاہتا ہے کوئی بازار میں ملے ہی نہیں، کسان محنت ہی نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر زراعت ہے۔ چوتھے نمبر پر ہاتھ سے جو کام کیا جائے جس کو ہنر کہتے ہیں، اس سے بھی جو حاصل ہوتا ہے رزق حلال، کیونکہ ہنرمند جو ہے اس نے ایک چیز کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ میں لاٹھی بنا دوں گا، دانتری بنا دوں گا، فلاں چیز بنا دوں گا، اور جب بنا دے جتنے ٹائم میں بنا دے وہ تو چیز بنی ہوئی کا پیسہ ہے، اس میں کوئی زیادہ ٹائم لگانا یا تھوڑے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے مزدوری پوری لی ہے اور ٹائم تھوڑا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو شخص ایک لقمہ کھاتا ہے وہ اس لقمے سے بہتر نہیں ہے کہ ان یاکل عمل یدیہ، جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہے اس سے وہ بہتر نہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان نبی اللہ تعالی داؤد علیہ السلام یاکل عمل یدیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، وہ زرہ بناتے تھے۔ اللہ پاک سے انہوں نے خود درخواست کی تھی، اللہ پاک مجھے کوئی ہنر عطا کر دے۔ اللہ نے معجزانہ طور پر ہنر عطا کر دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، سورہ سبا میں آتا ہے ہم نے لوہے کو ان کے سامنے نرم کر دیا، اور دنیا کے وہ پہلے کڑا سے زرہ بنانے والے پہلے ہیں، یعنی پہلے ایسے تختہ سا بنا دیا جاتا تھا
وہ زنجیر نما، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نرم تھا لوہا، وہ جس طرح بھی وہ تارے بناتے جاتے اور اس طرح بڑی مہنگی بیچتے تھے، بس تھوڑے سے ٹائم میں وہ بنا لیتے تھے، انہیں تو کوئی مشکل ہوتا نہیں تھا کہ وہ لوہے کو گرم کرنا ہے، ہتھوڑے مارنے ہیں، وہ سیدھا کرنا ہے، پھر جوڑنا ہے، وہ جیسے بن دیا پھر اس کو بیچ دیا، پھر اس کے بعد عبادت میں مصروف، اللہ سے یہ مانگا تھا۔ تو چوتھی چیز ہے ہاتھ سے کام کرنا، ہنر، اور پانچویں چیز ہے ملازمت، کسی کے نوکر رہ جانا، اور پھر آگے چیز ہے اجرت کے اوپر کام کرنا، ملازمت کے علاوہ لوگوں سے وہ کچھ کام لے لیتا ہے اجرت پر، کچھ فیصد مقرر کرتا ہے۔ ساتویں چیز ہے مزدوری، جس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ طے ہوتا ہے معاہدہ کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے، اتنی مزدوری ہے۔ یہ تھوڑا سا زیادہ نازک پہلو ہے کہ اس میں کیا حق پورا لیا جا رہا ہے اور ٹائم تھوڑا دیا جا رہا ہے، یا ٹائم پورا دیا جا رہا ہے لیکن اس کو بس اس ترتیب سے وہ بندہ گزارتا ہے کہ اس کو کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھئی آپ کام جلدی کرو یا اس طرح۔ بہرحال سب سے پہلی چیز ہے جہاد۔ حدیث میں جو فرمایا نا کہ سب سے زیادہ بابرکت رزق جو ہے وہ جہاد سے حاصل ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ ملک میں ہر طرح کی خیر و برکت آتی ہے، جہاد خود برکت کا نام ہے۔ دوستو، دشمن کا فتنہ ایسا غالب آیا کہ اگر کوئی شخص کوئی اسلامی حکومت بھی اسلامی جہاد کا نام لے تو دشمن اس حکومت کو بھی دہشت گرد کہہ دیں گے۔ دہشت گرد کا لفظ ایسا مسلط کیا کہ مسلمان مجاہدین کے اوپر بھی اس کو حاوی کر دیا ہے۔ دہشت گردی الگ چیز ہے اور جہاد الگ چیز ہے۔ جہاد اسلامی حکم ہے، مسلمان اپنی عزت کی خاطر اگر باہر نکلتے ہیں، آواز نکالتے ہیں، دفاع کرتے ہیں تو اس کو بھی دشمن نے ایسا وہ لقب دے دیا ہے کہ وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 چیز ہے تجارت، جس کو قرآن مجید نے احل اللہ البیع وحرم الربا، بے حلال کی، ربا حرام کیا۔ بے حلال ہے، اس میں بھی نفع ہے، ربا میں بھی نفع ہے، لیکن اس نفع کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، نجس لعینہ قرار دیا ہے، اور ربا کے نفع کو حلال کا، بے کے نفع کو حلال قرار دیا ہے جو حدود اور قیود کے مطابق ہو۔ حلال چیزوں کی بے حلال ہے، حرام اور مکروہ چیزوں کی بے حرام اور مکروہ ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کا بیچنا، ان کی مدد کرنا، ان کو لے جانا، ان کو اٹھانا، ان کے لیے کوئی بھی ذریعہ مدد کا بن جانا، وہ سب حرام ہے۔ اس میں شراب داخل ہے، دیگر چیزیں سب داخل، جو مردار ہے وہ حرام ہے، خنزیر ہے، شراب ہے، فلاں چیزیں، مسلمان جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ اور جو حلال چیزیں ہیں ان کا کاروبار حلال ہے، جائز دستور کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ قرآن مجید نے 2 پہلو اختیار کیے ہیں رزق کے متعلق، پیسے سے متعلق۔ بعض مقامات پہ فضل کے عنوان سے معنون کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اس عبادت سے فارغ ہو کر اب دوسری عبادت کی طرف جا رہے ہیں۔ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، تو میرے لیے اب کاروبار کے نفع کے دروازے کھول دے۔ اسألک من فضلک سے مراد من مالک ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات میں لفظ خیر کو مال کے ساتھ، مال کے ترجمے میں ہے کہ انسان بعض دفعہ مال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ فضل کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے مال کو، مال و دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ جمعے کی نماز کی بات ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اس میں تو میرا خیال ہے کچھ عمل ہوتا ہے لیکن پہلی والی بات پر نہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر دوڑ لگاؤ، مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ، کاروبار کو، بیع و شراء کو چھوڑ دو، اللہ دینے والا ہے، جمعے کے بعد گاہک بھیج دے گا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ،
وذروا البیع، اور وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اگلی آیت، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے ہو تو نکلو باہر، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں فضل معنی میں مالداری کے ہے، کاروبار کے ہے، رزق کے ہے، آپ تلاش کرو، اللہ کا فضل ہے یہ۔ اور مقام مار دی فرمایا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون۔ کاروبار کرو، بحری جہازوں پر کاروبار کرو، وہ دیکھو اللہ کے فضل سے کیسے پانی کے سینے کے اوپر چلتا ہے، ہزاروں ٹن وزن اٹھا کر چلتا ہے۔ وابتغوا من فضلی، اس کاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو، اور جب رزق حلال ملے تو لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر گزار بن جاؤ۔ تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر تو لین دین کو، نفع کمانے کو، مال دولت کو فضل کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو تلاش کرو، رزق حلال، کاروبار کرو، پیغمبرانہ سنت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من اموالکم وازواجکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہاں پر یہ فرمایا یہ اولاد، یہ بیویاں، یہ بچے، یہ رزق، مال و دولت، یہ مال و دولت یہ دشمن بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتا ہے، اس خیال سے چلنا ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم۔ یہ سورہ تغابن ہے۔ سورہ انفال میں بیان فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا، کان کھول کے سنو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہاری اموال اور اولاد یہ آزمائش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے اجر عظیم۔ اب یہاں پر تو فتنہ کہا، آزمائش، اور سورۃ تغابن میں عدو لکم کہہ دیا، تمہارے دشمن ہیں، مال اور اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ اور ادھر فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ تضاد نہیں ہے۔ قرآن کے احکام میں، آیات میں تضاد نہیں ہوتا، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جتنی ہدایات اس کے ذمہ متوجہ ہیں، احکام متوجہ ہیں، نماز و روزہ ہو، گھر والوں کے حقوق ہیں، ساتھیوں کے حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ہدایات کی روشنی میں کاروبار کر رہا ہے، اس میں گھس نہیں گیا، منہمک نہیں ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کہ اس کو بچے بھی نہیں پتہ، گھر والے بھی نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، بس اسی میں پورا ڈوبا ہوا ہے، نماز روزہ بھی ختم ہے، اسلامی ہدایات پر عمل کر رہا ہے، حقوق دیگر ادا کر رہا ہے، اور اسلامی ہدایات کے مطابق کاروبار کر رہا ہے، یہ اس کے لیے فضل ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، یہ اس کے لیے نیکی ہے جو اس ترتیب کے اوپر وہ رزق کما رہا ہے۔ اس کے خلاف وہ کاروبار میں ایسا گھسا، دنیا داری میں ایسا منہمک ہوا، اس کو بیوی بچے بھی یاد نہیں، والدین بھی یاد نہیں، نماز روزہ بھی یاد نہیں، ساتھی وغیرہ بھی یاد نہیں، استاد شاگرد کوئی بھی یاد نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے بس آئے مال جیسے آئے، جتنا آئے، جس طرح آئے، یہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ عدو لکم ہے، جس کو یہ کہہ رہا ہے انا مالو کا، میرا مال میرا مال، اور یہی آخرت میں سانپ بچھو بنے گا، جو دور کرے گا یہ، وہ کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں، جس کو قرآن مجید نے سورہ کاف میں ان دو ساتھیوں کا بیان کیا نا، وقال لصاحبہ وهو يحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا۔ وہ ایک ساتھی اچھا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے بھائی تھوڑا سا حق کو خیال کرو، ترتیب سے کام لو، اللہ کا بھی حق ہوتا ہے، یوں بھی حق ہوتا ہے، اللہ ایمان بھی لاؤ، نماز روزہ بھی کرو۔ وہ کہتا ہے ما اظن ان تبيد هذه ابدا، یہ تو ہمیشہ اسی طرح ہی رہوں گا، میں قیامت کو نہیں مانتا، حساب و کتاب کو نہیں مانتا، اور بالفرض تو جیسے کہتا ہے
کہ حساب و کتاب ہوگا، تو جیسے کہتا ہے حساب و کتاب ہوگا، اگر بالفرض ہوا تو خیرم منہا منقلبا، میں وہاں بھی بہتری ہوگا، بڑا آدمی شمار ہوتا ہوں اور بہتری آگے نکل جاؤں گا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ وہاں بھی پیسہ کام آئے گا، چودرات کام آئے گی، وہاں تو ایمان اور عمل کام آنا ہے۔ تو بات یہ ہے، اگر مال و دولت میں وہ حدود کا لحاظ رکھ کے، کمائی میں بھی اسلامی ہدایات کو لحاظ رکھ کے وہ کمائی کر رہا ہے تو یہ فضل ہے، یہ نیکی ہے، اور کسی کا حق کسی کام کی وجہ سے ضائع نہیں ہو رہا کہ عبادت اور نوافل میں ایسا مصروف ہو کہ بیوی بچے اور دفتر بھول جائے، یا دفتر میں ایسا مصروف ہو نماز روزہ اور بیوی بچے بھول جائے۔ یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں، ہر چیز کو لے کے چلنا ہے۔ اور اگر وہ ایسا منافق ہوا، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام، ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا یہ مال آیا ہے کہاں سے آیا ہے، کیسا آیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس کا خیال ہی نہیں کرے گا، بس آ تو رہا ہے۔ اور جو مال حرام ہوتا ہے پھر اس کی نحوست بہت غلط ہوتی ہے، تو حرام کاریوں میں جاتا ہے، وہ اسلامی تعلیمات اور نیکی سے دور لے کے جاتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا، نبت من السحت، جو حرام کھانے کی وجہ سے بنا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے اس کے اوپر وہ گوشت اور بوٹیاں چڑھی ہیں۔ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّخْتِ كَانَتِ النَّارُ أَدْنَىٰ أَوْلَىٰ بِهِ، ہر وہ گوشت جو حرام کھانے کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر چڑھا، اس گوشت کے لیے بہتر پھر جہنم کی آگ ہی ہے، جہنم کی آگ۔ تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رزق حلال کمانا تجارت کے ذریعے سے، یہ جہاد مال غنیمت کے بعد سب سے اعلیٰ فضیلت والی چیز ہے، کاروبار اور تجارت، اور جائز امور میں کاروبار ہو، جائز امور میں۔ اگر حرام چیز کوئی مثلا فرض کرو شراب ہی کوئی بیچ رہا ہے تو صرف شراب بیچنے والا غلط نہیں ہے، فرمایا نچوڑنے والا، چیزیں مہیا کرنے والا، اٹھا کر لے جانے والا، لکھنے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا، اس کے لیے دوسرا خرید کر لے، جتنی اس کے ساتھ مدد کی چیزیں متعلق ہیں اور اس سے رزق جو کمایا جا رہا ہے وہ سارا حرام ہے۔ تو جب حرام کمائی سے حرام چیز بیچی تو حرام کمائی ہے، حرام چیز کو فروخت کیا اس سے پیسہ آیا وہ حرام ہے، اس سے جو گوشت جو جسم میں چیز پیدا ہوگی وہ جہنم میں جائے گی، اور ایک لقمہ حرام 40 دن کی عبادت کی قبولیت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو فضل فرمایا جو رزق حلال تلاش کرتے ہیں لیکن سارے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں، اور فتنہ اور آزمائش اور عدو کہا کہ وہ جس نے کسی چیز کی رعایت نہیں کی، اسلامی ہدایات اور تعلیمات کی بھی رعایت نہیں کی ہے، اور بس اس میں دھوکہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ بھائی جس طریقے سے ہر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ 8 گھنٹے کے مزدور نے مزدوری کرنی ہے اور اس کا 500 روپے دہاڑی ہے، اگر وہ کام کرے گا تو چوری کر رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے امور ہیں کہ جس کام میں چوری ہو رہی، بھلے وہ رزق حلال والا شعبہ ہے، کپڑا بنا رہا ہے، فیکٹری میں کپڑا بنا رہا ہے، کپڑا روئی سے بن رہا ہے، روئی بھی ٹھیک ہے، کپڑا بنانا بھی ٹھیک ہے، اچھا کاروبار ہے، لیکن بجلی چوری کر رہا ہے، گیس چوری کر رہا ہے، پانی چوری کر رہا ہے، کچھ اور نظام دھوکہ کر رہا ہے جس میں وہ خالص رزق حلال کو ان چوریوں کی وجہ سے یہ رشوت کا لین دین کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے کہ جو خلاف شرع بات داخل ہو رہی ہے، خالص رزق حلال کو رزق حرام بنا رہا ہے۔ علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی، الکاسب حبیب اللہ، جو کمائی کرتا ہے شخص حدود کا خیال رکھ کے، جھوٹ نہیں بولتا،
اور جھوٹ بولنا تو اب اتنا فن ہو گیا ہے اور ایسا دماغ پہ اور صلاحیتوں پہ جھوٹ سوار ہو گیا ہے، ایسا جھوٹ سوار ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والا شخص جھوٹ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ جناب آج کل آ ہی نہیں رہی ہے۔ دکاندار سے پوچھو یہ چیز ہے آپ کے پاس؟ اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے سمجھ اور روشنی عطا کی ہے، یہ چیز آج کل آ ہی نہیں رہی ہے، بس اس کی جگہ پہ یہ آ رہی ہے اور اسی کی ساتھ والی دکان پر وہ چیز موجود ہوتی ہے اور اس کو کمال سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ صاف ستھرے الفاظ میں اس کے اوپر یقین رکھیں کہ اللہ رزق ضرور دے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 90% رزق کاروبار سے متعلق ہے، 90% رزق کاروبار کے ساتھ متعلق ہے۔ کاروبار والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت دعائیں اور فضیلت کی باتیں ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں، لیکن اسی جائز کاروبار کو، صحیح کاروبار کو وہ خراب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کاروبار کی بے برکتی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، اس کے اندر جو عیب ہے وہ نہیں بیان کرتا، اس کے اندر جو خوبیاں ہیں یا نہیں ہے وہ خوبیوں کا ڈھیر لگا رہا ہے، اور اس چیز میں جو عیب ہے اس کو ذکر نہیں کر رہا، وہ چھپا رہا ہے۔ تو اس کی بے برکتی کے لیے یہی بات کافی ہے۔ فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو کمائی کرنے والا شخص ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، اس کا مقام انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امام ترمذی نے اسی باب میں دوسری حدیث نقل کی، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق فی القول، تاجر اکثر میدان حشر میں فجار، فاجروں کے ساتھ، فاسقوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق فی القول، مگر وہ تاجر بڑا اونچا تاجر ہے کہ جو متقی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، حدود کے ساتھ ترتیب کر رہا ہے تجارت کی، اور بات میں بھی سچا ہے، بات میں بھی سچا ہے۔ اس تاجر کا پھر وہی مقام ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام ابو داود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں، امام ابو داود نے روایت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دونوں شریکوں میں تیسرا ہوتا ہوں۔ دو بندے شریک ہو کے کاروبار کرتے ہیں، اچھا ہے، شرکت میں فائدہ ہوتا ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، گڑبڑ نہ ہو، حدیث میں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، وہ دو قسمتیں آپس میں جب ملتی ہیں تو زیادہ نکھار آتا ہے۔ انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما، دو شریک ہیں جو مل کر کاروبار کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کا تیسرا ہو جاتا ہوں۔ ما لم یخن احدہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت نہیں کرتا، جب دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں پیچھے ہو جاتا ہوں، ان کے مال میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ اگلی حدیث میں فرمایا، یہ بھی ابو داود نے نقل کی، ید اللہ علی الشرکاء، ید اللہ علی الشرکاء ما لم یخن احدہما، اللہ کی مدد و نصرت جو شریک ہیں کاروبار میں ان کے اوپر ہوتی ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی خیانت نہ کرے۔ جب ایک نے بھی خیانت کی تو چوری میں پھر بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، جس طریقے سے عقائد کا درست کرنا، عقیدہ اچھا ہونا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نظام صحیح ہونا ایک دیندار آدمی کی علامت ہے، ایسے ہی دیندار آدمی کی علامت ہے کہ اس کا کاروبار بھی صحیح سنت کے مطابق ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ کسی کی نماز روزہ دیکھ کے تعریف نہیں کرنی ہے جب تک اس کے ساتھ سفر نہ ہو، وہ آپ کا پڑوس نہ ہو، آپ کا اس کے ساتھ لین دین نہ ہو۔ سفر ہو پتہ چلتا ہے ساتھی کا،
اور معاملہ ہو، لین دین ہو، پھر پتہ چلتا ہے، اور پڑوس ہو تو پھر اور ہی زیادہ پتہ چل جاتا ہے، بالکل ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا خیال اور تعاون والا ہے۔ اس سے آدمی کی دینداری، دیندار کہتے ہیں دین پر عمل کرنے والا، اور دین صرف نام، نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کا نہیں ہے، یہ تمام امور دین میں داخل ہیں، اور اصل تو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے، اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کتنا کھانے پینے کے اعتبار سے، کاروبار کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے یہ حلال چیز کا خیال کرنے والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام مسلم راوی ہیں، اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کو بھی خطاب کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ، طیبات، پاکیزہ۔ طیبات کا جو لفظ ہے یہ پاکیزہ سے زیادہ اعلیٰ ہے، حلال سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ حلال ہونا اور بات ہے، اور اس کا بہت ذائقہ دار اور خوشگوار ہونا یہ طیبات میں داخل ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پھر نیک عمل۔ اور رزق حلال کی تو خوبی یہی ہے، رزق حلال کی تو خوبی یہی ہے کہ بستر اچھا نہیں لگے گا، اللہ کے سامنے قیام اچھا لگے گا، رزق حلال کی خوبی یہی۔ اور آگے فرمایا کہ ایمان والوں کو بھی یہی حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ نے جو پاکیزہ رزق دیا ہے وہ کھاؤ، وہ استعمال کرو، پھر شکر بجا لاؤ، پھر شکر بجا لاؤ۔ اور آگے ایک شخص کا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، یہ دونوں کا فرمایا کہ رزق حلال کھانے کا حکم انبیاء کو بھی اور ایمان والوں کو بھی ہے۔ ایمان والے کا کام نہیں ہے رزق حرام کھانا، مشکوک رزق کھانا، ایمان والے کا کام ہے پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے مہیا کی ہیں وہ کھائے۔ وَذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے لمبے لمبے سفر کرتا ہے، اشعثا اغبرا، اشعثا پورا گندا حال ہو جاتا ہے، گرد آلود ہو جاتا ہے۔ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتے ہیں، اور مظلوم کی بد دعا بھی رد نہیں کرتے۔ مسافر کی دعا قبول، والدین کی قبول، مظلوم کی قبول۔ یہ مسافر ہے، یطیل السفر، اشعثا اغبرا، اتنے لمبے سفر کر رہا ہے، گرد آلود ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، اور یمد یدیہ الی السماء، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے آسمانوں کی طرف، کہتے یا رب اغفر، یا رب اغفر، یا رب ارحم، اے میرے رب رحم کر، مغفرت کر، میرے حالات کو درست کر دے، میرے مصائب کو دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسافر بدقسمت ایسا ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذالک۔ یہ لمبے لمبے سفر کرنے والا، سفر سے تھک جانے والا، جسم توڑ دینے والا، غبار آلودہ شخص جب اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب میرے حالات کو بدل دے، میری غربت کو غنا میں بدل دے، میری مسکینی کو غنا میں بدل دے، میری مغفرت کر۔ یہ دعائیں کر رہا ہے، اور اللہ پاک مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کا لباس صحیح ہو، اس کا کھانا حلال ہو، اس کا پینا حرام ہو، اس کا پینا حلال ہو، کھانا حلال ہو، لباس حلال ہو، تو جیسے دعا کرے گا اللہ قبول کریں گے۔ لیکن یہ لمبے لمبے
سفر کرنے والا شخص جو ہاتھوں کو لمبا کر کے آسمانوں کی طرف بلند کر رہا ہے، بس افسوس کی بات یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، وغذی بالحرام، یہ جو کھاتا ہے غذا دی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، کہاں سے اس کی دعا قبول، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، یعنی مسافر کی دعا قبول اگر وہ بھی حرام کھا رہا ہے، حرام طریقے سے جا رہا ہے، فلاں رہا ہے، تو یہ فضیلت نہیں، یہ سب فضیلتیں دعا کی قبولیت اور یہ سارے نظام تب ہیں جب رزق حلال ہو، رزق حلال ہو۔ جو لوگ اصول کے مطابق کام کرتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فأصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل۔ فرمایا جو اللہ والے لوگ ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، کھیتی باڑی رزق کماتے ہیں، اللہ پاک ان کا اس طرح خیال کرتا ہے جیسے ایک شخص کا باغ ہوتا ہے اور اونچی جگہ پر باغ ہے، اللہ پاک خوب بارش برساتے ہیں، فآتت أكلها ضعفين، سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا ہے یا ڈبل خوب پھل لاتا ہے، اور اگر اللہ پاک بارش نہ دے کہ وہ بارش سے کہیں وہ باغ خراب ہوتا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ باغ کے اوپر بارش پڑ جائے تو پھل خراب ہو جاتے ہیں، تو فَأَصَابَهَا وَابِلٌ کہ بارش اگر فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ اگر بارش نہیں تو پھر شبنم کے ذریعے سے اللہ پاک اس باغ کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا شخص جو بس یہ کہتا ہے المال و مالی، المال و مالی، مال تو میرا ہی ہے، میرا ہی کمال ہے، اور اسی میں وہ مغرور بھی ہوتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، تو فرمایا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک اس کے پکے ہوئے باغ کے اوپر آگ آ جاتی ہے، بس سب ختم ہو جاتا ہے، بے برکت ہو جاتا ہے۔ اور جو المال و مالی کہتا تھا پھر اپنے ہاتھوں پر ہاتھ ملتا ہوا رہ جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، کاروبار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے اور بہت فضیلت ہے کہ تاجر سچے کا حشر نبیوں کے ساتھ، انبیاء شہداء کے ساتھ ہوگا، اور بعض روایات میں کہ جو 90% کے لگ بھگ 90% کے لگ بھگ برکت کاروبار میں رکھی گئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں نے بکری لی تھی، 1 درہم سے 2 بکریاں لے لی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد، کچھ عرصے بعد میں نے ایک بکری 1 درہم سے بیچ دی، وہ درہم جو میرا خرچ ہوا وہ بھی میرے پاس آ گیا اور بکری بھی ہے، تو میں نے یہ صحیح کام کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا دی کہ آپ اس طرح محنت کرو، یوں کاروبار کرو، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ میں کاروبار پھر یوں ہی لگ گیا، اور ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مجھے کاروبار میں ایسی برکت نصیب ہوتی تھی، ایسی برکت نصیب ہوتی تھی، لگتا تھا کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو اللہ سونا، وہ مٹی کو سونا بننے کی بات یہ ہے دوستو، جب انسان سارے حدود کا خیال رکھتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولتا، رشوت کا لین دین نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، چیز جس معیار میں ہوتی ہے، جس کوالٹی کی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق بیچتا ہے، اور مناسب اور جائز، جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ، مناسب اور جائز نفع رکھتا ہے، حلف نہیں اٹھاتا، بے جا حلف نہیں اٹھاتا، تو ایسے شخص کو اللہ پاک کاروبار میں برکت دیتا ہے، اور وہ برکت اس کا ہے جس کو قرآن مجید نے من فضل اللہ کہا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ اچھا پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا جہاد، اور اس کے بعد تجارت۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کے ساتھ کمائی کرنے والا شخص زیادہ برکت والا رزق کماتا ہے، جو ہنر مند ہے،
فرمایا اس کے بعد فرمایا کہ البیع المبرور، اچھی مبارک بیع، کاروبار، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور یہ کاروبار اور بیع و شراء حدود کے مطابق ہو، انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے نیت ہو، تو یہ سب نیکی ہے۔ ایک شخص ہے وہ کاروبار اس لحاظ سے کر رہا ہے، تھوڑا زائد، ضرورت جتنی سے پوری ہو رہی ہے اس سے زائد کاروبار کر رہا ہے، اس نیت سے کر رہا ہے کہ غرباء کا بھی خیال کروں گا، کچھ اور بھی خیال کروں گا، یوں بھی خیال کروں گا، تو اس کا وہ زائد کاروبار کرنا نیکی ہے کہ اس کا مقصد خدمت خلق ہے۔ اور اگر مقصد دوستو تعلی ہے، میں لوگوں میں بڑا سرمایہ دار شمار ہو جاؤں، لوگوں میں بڑا شمار ہو جاؤں، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو تعلی اور بڑا بنانے کے لیے وہ کاروبار کرتا ہے، خدمت خلق مقصد نہیں ہے، تو یہ شخص اپنے لیے دنیا اور آخرت کے واسطے فتنہ اور آزمائش کو لے رہا ہے۔ تو فرمایا دوستو اللہ پاک نے احل اللہ البیع، بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، کاروبار میں برکت ہے، اور کاروبار میں اس طرح برکت ہے کہ جب وہ تمام حدود اور قیود کا خیال رکھ کے کاروبار کیا جائے۔ ایک غلط فہمی دوستو معاشرے کے اندر پیدا کی جاتی ہے کہ بس اس وقت کے کاروبار اس طرح تھے، کمزور تھے، اتنے بڑے کاروبار نہیں تھے، تو وہ اسلامی ہدایات وہاں نافذ ہو سکتی تھی، وہ عمل کر سکتے تھے۔ اب دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، تو اس لیے یہ اب ان حدود اور قیود جو اسلام نے بیان کی تھی ان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ یاد رکھنا دوستو، یہ آپ کا شیطان بہت بڑا معلم اور پڑھا لکھا لگتا ہے، وہ تمام حدود اور قیود جو اس وقت نافذ العمل تھی، وہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، رشوت کا لین دین نہ کرو، دھوکہ نہ دو، بے جاں اس مبی کے اندر، اس چیز کے اندر جو خوبیاں نہیں ہیں وہ خوبیاں بیان نہ کرو، جو اس میں عیب ہے اس عیب کو ظاہر کر دو۔ یہ اس وقت بھی نافذ العمل تھی، اب بھی۔ اب تو اتنے ملک لے کے بیٹھے ہو، اتنے ملک، ہاں اس کا کیا، وہ کہاں مدینہ، کہاں کیسر و کسریٰ کے ایوان جہاں اسلامی پرچم لہراتا تھا اور سارے خوش و خرم تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کے حالات پڑھ کے دیکھو، ایک سال تو زکوٰۃ دی، دوسرے سال مستحقین کو جب زکوٰۃ دینے کے لیے بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سال مستحق کی زکوٰۃ ہیں ہی نہیں۔ جب اسلامی ہدایات کے مطابق عمل ہو دوستو برکت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اپنے نوٹ کے اوپر بھی رزق حلال عین عبادت لکھی ہوئی ہے نا، یہ لفظ عین حصر کر دیتا ہے، یعنی رزق حلال کمانا ہی عبادت ہے اور عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ لفظ کا ترجمہ یہ بنتا ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ بہقی نے روایت کی ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو نماز روزہ دیگر فرائض بیوی بچے حق حقوق سارے فراموش کر دو، صرف رزق حلال کمانے میں لگ جاؤ تو پھر عبادت نہیں بنے گا۔ یہ رزق حلال عبادت ہے، دیگر تمام امور کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا